عمر فاروق اپنی بہن کے گھر میں پہنچے، دروازے سے کان لگایا، گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ آواز لگائی، میری بہن دروازہ کھولو۔ بہن ڈر گئی، آج تو میرا بھائی گھر میں آ گیا ہے، آج میری خیر نہیں ہے، آج میرے شوہر کی بھی خیر نہیں ہے۔ عمر فاروق نے دروازہ کھولا، اندر جا کے بہن سے پوچھا کیا پڑھ رہے تھے؟ فرمایا اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے۔ فرمایا کیوں تو مسلمان ہو گئی ہے؟ باپ دادا کے دین کو کیوں چھوڑا ہے؟ بہن نے کہا دنیا کی ساری قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، جان دینے کے لیے تیار ہوں، اپنے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کرانے کے لیے تیار ہوں، لیکن پیارے آقا کا دامن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ عمر فاروق نے بہن کو مارنا شروع کر دیا۔ جب بہن کے چہرے پہ کئی وار کیے، بنوائی درمیان میں آ گیا اپنی بیوی کو بچانے کے لیے۔ عمر فاروق نے بنوائی کو مار مار کے بے ہوش کر دیا۔ اس کے بعد پھر بہن کی طرف متوجہ ہو گئے۔ بہن نے کہا او میرے بھائی، تجھے عمر ہونے پہ ناز ہے، تجھے خطاب کے بیٹے ہونے پہ ناز ہے، مجھے بھی خطاب کی بیٹی ہونے پہ ناز ہے۔ آج اگر تم خطاب کے بیٹے ہو کے مجھے مارنا پسند کرتے ہو تو میں خطاب کی بیٹی ہو کے تیرا مار سہنا بھی برداشت کروں گی۔ اس کے بعد بہن نے کہا او میرے بھائی، تو اپنے آپ کو بڑا غیرتی سمجھتا ہے، لیکن میں بھی اپنے آپ کو غیرتی سمجھتی ہوں۔ جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے۔ جس خطاب کے تم بیٹے ہو اسی خطاب کی میں بھی بیٹی ہوں۔ جب عمر فاروق نے یہ بات سنی، اپنے بہن کی ناک سے بہتا ہوا خون دیکھا، پیچھے ہٹ گئے، تھوڑی دیر سوچنے لگے، پھر کہا میری بہن تم جو قرآن پڑھ رہے تھے وہ قرآن مجھے بھی سنا دو۔ بہن بڑی ہوشیار تھی، بہن نے کہا میرے پیارے بھائی عمر، یہ تو اللہ کا کلام ہے، یہ میں کیسے سناؤں گی آپ کو؟ فرمایا کیا کرنا پڑے گا؟ فرمایا پہلے غسل کرو، اپنے جسم کو پاک کرو، پاک کپڑے پہنو، خوشبو لگا کے آؤ، میں پھر اپنے بھیا کو اللہ کا قرآن سناؤں گی۔ عمر فاروق تیار ہو گئے، غسل کیا، صاف کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، بہن کے سامنے آ کے بیٹھ گئے۔ بہن نے اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کیا۔ طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی۔ سورہ طٰہ کی آیتیں شروع ہوگی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خاموشی سے بیٹھ کے اپنی بہن کا قرآن سن رہے ہیں، جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی۔ قرآن سنتے سنتے جب عمر فاروق کی بہن اس آیت پہ پہنچی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی ایک مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی بیماری دور کرنے والا ہے، وہی صحت دینے والا ہے، وہی زندگی دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے۔ فرمایا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔ جب عمر فاروق نے یہ آیت سنی، ان کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے،
جسم کانپنے لگ گیا. اپنی بہن سے کہتے ہیں او میری بہن فاطمہ بس کر دے, عمر آج اس سے زیادہ سننے کی طاقت نہیں رکھتا. بہن نے کہا بتا کیا ارادہ ہے؟ فرمایا مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو. صحابی رسول گھر کے کونے میں بیٹھے تھے, دوڑ کے آگے فرمایا عمر تمہیں مبارک ہو, آج رات کو نبی علیہ السلام نے غلاف کعبہ پکڑ کے دعا کی تھی, اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او عمر ابن الحشام. یا اللہ اسلام کو عزت دے دے, اسلام کو ترقی عطا کر دے, یا ابو جہل کو مسلمان کر کے, یا عمر بن خطاب کو مسلمان کر کے. فرمایا مبارک ہو, اللہ نے تیرے حق میں نبی کی دعا قبول کر دی ہے. فرمایا آؤ تمہیں نبی کے پاس لے کے جاؤں گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے, صحابی رسول بھی ساتھ ہے, ان کی بہن فاطمہ بھی ساتھ ہے, ان کا بنوئی سعید بن زید بھی ساتھ ہے. نبی علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں. صحابہ نے دور سے دیکھا ہوئے عمر آ گیا, دروازے بند کر دو کہیں کسی کو قتل نہ کر دے. نبی نے فرمایا نہیں نہیں دروازے کھول دو, آج میرے اللہ نے عمر کے دل کے دروازے کھول دیے. فرمایا عمر آ نہیں رہا, عمر لایا جا رہا ہے. عمر کو مانگا ہے, غلاف کعبہ پکڑ کے میں نے مانگا ہے. جب عمر فاروق آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سر جھکا دیا عاجزی سے. نبی علیہ السلام نے آگے بڑھ کے عمر کا استقبال کیا, سینے سے لگایا. شاعر کہتا ہے عمر کے جسم پر ایک کپ کپی سے ہو گئی طاری, وہیں سر جھک گیا, آنکھوں سے آنسو ہو گئے جاری. ادب سے عرض کیا حاضر ہوا ہوں سر جھکانے کو, اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لانے کو. بس یہ کہنے کی دیر تھی کہ فضا میں نعرے تکبیر اللہ اکبر کی صدا گونجی, ہر طرف سے مرحبا 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 کی صدا گونجی, اور عمر فاروق مسلمان